اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مخصروں کی پہلی، میں میر کی ہمراز، غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کی اپنی پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پر خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے سعادت حسن منٹو کا افسانہ گولی کا خلاصہ۔ افسانہ گولی سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل دوسرا افسانہ ہے، جو 23 جولائی 1950 عیسوی کو لکھا گیا۔ اس افسانے کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے: شفقت دوپہر کو دفتر سے آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ عورتیں تھیں جو بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں، اور اس کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے: شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردست گولی لگی ہے اور وہ مر کر اپنی بیوی کی آغوش میں دفن ہو گیا ہے۔ نچوڑ: سعادت حسن منٹو نے اس افسانے میں عورت کی نفسیات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ خاص طور پر برصغیر کی ایک عورت معذور کے تئیں ہر طرح کی دلی جذبات رکھ سکتی ہے، لیکن اس کو اپنا سوت نہیں بنا سکتی۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے تئیں محبت کا جذبہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جب قربانی دینے کی بات آتی ہے یا اپنے حقوق سے دستبردار ہونا ہوتا ہے تو سارے جذبات مدھم پڑ جاتے ہیں۔ خلاصہ: اس افسانے میں شفقت اور عائشہ میاں بیوی ہیں۔ ایک دن شفقت گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ معلوم کرتا ہے تو عائشہ بتاتی ہے کہ شفقت کے والد کے دوست اجیت چچا جو افریقہ میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ اپنی دونوں بیٹیاں نگہت اور طلعت کے ساتھ چھوٹی بیٹی کے رشتے کی تلاش میں آئے ہیں اور بڑے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ چچی کے بلانے پر شفقت جاتا ہے تو طلعت افریقہ کے پھل کی اچھائی اور ہندوستان کے پھل کی برائی بیان کی، اور شفقت یہ کہتے ہوئے ہندوستان کی آبرو بچانا چاہیے: جی نہیں، بڑے اچھے پھل ملتے ہیں، بشرطیہ کہ موسم ہو۔ لیکن طلعت کہاں خاموش رہنے والی تھی، اور طلعت کی امی نے بھی اس کی تائید کی۔ اس کے بعد باتونی طلعت اپنی خود ستائی میں لگی ہوئی تھی، لیکن نگہت خاموش اور سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شفقت نے اس کو چھیڑا کہ آپ کو دلچسپی نہیں ہے؟ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ تو نگہت نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دلچسپی سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر شفقت نے نگہت کو مخاطب کر کے کہا کہ چلیں میں آپ کو البم دکھاتا ہوں، لیکن عائشہ نے اس کے ہاتھ کو دبائی اور آنکھ سے اشارہ کی، لیکن وہ سمجھا نہیں، اور طلعت اس کے ساتھ البم دیکھنے چلی گئی۔ وہ اس کو دکھا رہا تھا اور اس کا ذہن عائشہ کے اشارے پر تھا۔ طلعت البم دیکھ کر بولی کہ باجی کو تصویریں جمع کرنے کا بہت شوق ہے، اور وہ البم لے کر نگہت کے پاس پہنچی۔ شفقت آیا تو دیکھا نگہت بہت لگن سے تصویریں دیکھ رہی تھی، اور دیکھنے کے بعد نگہت نے شفقت کا شکریہ ادا کیا۔ رخصت کے وقت عزیز کی بیوی نے شفقت کو دعا دی اور عائشہ سے گلے ملی، اور طلعت کے ساتھ مل کر نگہت کو اٹھائے۔ تب شفقت پر ظاہر ہوا کہ نگہت کے جسم کا نصف حصہ مفلوج ہے۔ وہ اپنے برتاؤ پر نادم تھا، اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ سب بھول گیا۔ پھر شام میں عائشہ سے اس پر گفتگو کی تو عائشہ نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔ شفقت نے کہا، اس کو کون اپنائے گا، پوری زندگی ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ عائشہ نے کہا، ہاں، مردوں کے دل میں رحم کہاں۔ شفقت کو لگا کہ عائشہ کے دل میں نگہت کے تئیں بہت ہمدردی ہے، تو شفقت نے عائشہ کی تعریف کرتے ہوئے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ایک دم جیسے گولا سا پھٹا: شفقت صاحب، میں گولی مار دوں گی اسے اگر آپ نے اس سے شادی کی۔ شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردست گولی لگی ہے اور وہ مر کر اپنی بیوی کی آغوش میں دفن ہو گیا ہے۔ افسانے کی کردار: شفقت، عائشہ شفقت کی اہلیہ، عزیز چچا کی بیوی، نگہت اجیت چچا کی بڑی بیٹی، طلعت
اجیت چچا کی چھوٹی بیٹی۔ اہم نکات: اجیت صاحب افریقہ ہی میں ہیں، لیکن ان کی بیوی اپنی لڑکی کی شادی کرنے آئی ہے، کوئی اچھا بیر ڈھونڈ رہی ہے۔ طلعت بہت باتونی تھی، افریقہ سے اس کو عشق تھا، وہاں کی ہر چیز اس کو پسند تھی۔ بڑی، جس کا نام نکھت تھا، بالکل خاموش بیٹھی رہی، اس نے گفتگو میں کوئی حصہ نہ لیا۔ ان کی شادی کو قریب 6 برس ہو گئے تھے، مگر اس دوران میں کوئی بچہ نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ میں کچھ قصور ہے جو صرف آپریشن سے دور ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے بھی آہ بھری اور بڑے افسوسناک لہجے میں کہا، 3 برس کی ننھی منھی بچی تھی کہ ٹپ محرکہ ہوا، نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ اہم اقتباس: پھلوں کا ذکر چھیڑا تو چھوٹی نے کہا، یہاں ہندوستان میں تو نہایت ہی ذلیل پھل ملتے ہیں۔ جی نہیں، بڑے اچھے پھل ملتے ہیں، بشرطیکہ کہ موسم ہو۔ اگلا اقتباس: آپا ایک پھل ہے، مالٹے اور میٹھے کی طرح، اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور رس ایک نچوڑیے، یہ گلاس جو تپائی پر پڑا ہے لبالب بھر جائے۔ اگلا اقتباس: چچی جان، اس عمر میں لڑکیوں کو خاموش پسند نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ منہ گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہو، جناب آپ کو بولنا پڑے گا۔ اگلا اقتباس: اس کا چہرہ جو پہلے ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کی دھن میں لیٹا تھا، اب بشاستہ ایسا لگتا تھا کہ تصویریں جو آرٹ کا بہترین نمونہ تھیں اس کو راحت بخش رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں اب چمکی تھی۔ اگلا اقتباس: اس کے دماغ میں خدبد ہو رہی تھی، اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا اسرار اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی نامکمل رومان ہو یا کوئی نفسیاتی حادثہ۔ اگلا اقتباس: سارا اسرار اس پر واضح ہو گیا تھا، سب سے پہلا خیال اس کے دماغ میں یہ آیا، قدرت کیوں اتنی بے رحم ہے، ایسی پیاری لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس قدر ظالمانہ بے ایمانہ سلوک، اس معصوم کا آخر گناہ کیا تھا جس کی سزا اتنی کڑوی دی گئی۔ اگلا اقتباس: مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے کہ تم بہت بلند خیال عورت ہو، آج تم نے میرے اس خیال کو بھی ثابت کر دیا ہے، میں نے، خدا میرے اس ارادے کو استقامت بخشے۔ آپ سن رہے تھے سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل گولی کا خلاصہ۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔